अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, बिजली के बिलों में ओवर रीडिंग और इजाफी यूनिट्स ने आवाम के मसाइल तो बहुत ज़्यादा निकाल के रखे हुए थे, लेकिन अब बात करें मैपको की तो मैपको ने एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया कि अपना मीटर अपनी रीडिंग। अब पता नहीं ये मसले का हल निकाल सकेगा या नहीं। अब इसी हवाले से मैं आज बात करूंगी आवाम से भी, और मैं मैपको ऑफिस में भी मौजूद हूं और लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगी उनकी क्या राय है इस बारे में। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि आवाम मैपको ने एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवा दिया है कि अपना मीटर अपनी रीडिंग, ये मसाइल का हल है? जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ये मसाइल का हल करेगा, क्योंकि मैंने अभी इनकी ऐप डाउनलोड की है, तो उस ऐप के ज़रिए जो है ना मैं अपनी मीटर की जो है ना खुद स्नैप ले लेता हूँ। और जो मीटर रीडर का इंतज़ार होता था और ओवर बिलिंग हो जाती थी उनके लेट आने की वजह से, कभी कभार वो पहले रीडिंग कर लेते थे और कभी लेट करते थे, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है और मैं अपनी रीडिंग खुद कर लेता हूँ, और जिससे मुझे अब बिल का काफ़ी कंट्रोल है मेरा। ये बताएं कि फिर इसका प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का, ये इजीली हो रही है? जी बिल्कुल ईज़िली हो जाती है। गूगल ऐप के थ्रू एंड्रॉयड कोई भी मोबाइल पे आप अपने डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें अपना लॉगिन वगैरह जनरेट करने के बाद आप उसमें रेफरेंस नंबर देते हैं और बाद में आप अपनी तस्वीर ले लेते हैं जिस दिन आपको वो डेडिकेटेड होता है वो बैच का। अच्छा, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले मीटर रीडिंग करने में और अब के उसमें क्या कितना फ़र्क आया? पहले क्या मुश्किल होती थी या अब मुश्किल हो रही है? पहले तो रीडिंग जो करता था वो मीटर रीडर करता था, वो अक्सर लेट करता था, कभी वो छुट्टियां आ जाती थी जिसकी वजह से वो आगे भी लेट जाता था और हमारी ओवर बिलिंग हो जाती थी। तो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल है, हम खुद ही उसकी रीडिंग कर लेते हैं, खुद ही स्नैप लेके उस ऐप में डाल देते हैं, उसके मुताबिक बिल आ जाता है हमारा। ये तो मसला नहीं होता कि मतलब जब आप कह रहे हैं कि स्नैप ली जाती है, जब स्नैप लेने लगो तो ये तो नहीं होता कि ये ब्लर है या बिल्कुल क्लियर करो, ये भी तो मसला है कि इसको प्रॉपर तरीके से पहले एक इमेज निकालो फिर जाके शेयर करो। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे ऐसी कोई फेस नहीं की प्रॉब्लम मैंने, और ना ही कोई इशू आया है, तो बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई ब्लरनेस वगैरह का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि ये जो इन्होंने नया मुतारफ़ करवाया निज़ाम, ये ठीक है बड़ा आवाम के? जी बिल्कुल, बहुत ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है, आवाम के लिए बहुत अच्छी सहूलत है और मैं खुद इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहा हूँ और आगे भी मज़ीद बाकी लोगों को कहूँगा कि वो भी यूज़ करें इसे। अच्छा, वो लोग जो अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, वो क्या करें? वो कोशिश करें कि अपने किसी पढ़े लिखे करीबी दोस्त हमसाए उनके ज़रिए इस ऐप को यूज़ करवा लें, और मज़ीद अगर नहीं कर सकते तो मीटर रीडर ऑलरेडी एक कर रहा है, वो ख़ुद भी रीडिंग करता है इसकी, अगर वो इन केस नहीं होता तो इससे क्या कट कर लीजिए। इससे क्या बिल कम आने लग जाएंगे? नहीं, इससे बिल कम तो नहीं आने लग जाएगा, लेकिन इसमें ये हो जाएगा कि वो रीडिंग जिसका मीटर रीडर ऑलरेडी शुरू से ही करता आ रहा है वो उनकी रीडिंग वो कर लेगा। हम जो रीडिंग स्नैप खींचते हैं और अपने मोबाइल अपने मीटर अपने ऐप में करते हैं, तो उससे ये होता है कि वो चेक हो जाता है, डबल क्रॉस चेक हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो नया सिस्टम है इससे अखराजात पूरे हो जाएंगे? मैडम, इससे अखराजात का तो लिंक नहीं है, ये तो यूजेज है, जितनी भी हम इस्तेमाल करेंगे बिजली का उतना ही हम बिल देंगे। सिर्फ इससे कंट्रोल ये हो रहा है कि ओवर बिलिंग अब नहीं होगी। हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते किसी मीटर रीडर के ऊपर कि वो ओवर बिलिंग करता है या लेट आके रीडिंग करता है। इस ऐप के ज़रिए हम खुद रीडिंग ले रहे हैं और अखराजात की कमी नहीं कह सकते। अवामी मसाइल हल हो पाएंगे? जी बिल्कुल, आवाम का काफ़ी ये बड़ा मसला होता था कि ओवर बिलिंग हो जाती है, लेट आता है, तो उससे ये कंट्रोल है। क्या एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आवाम को जो जो लोग इस चीज़ से भी अवेयर नहीं है? मैं यही आवाम से कहना चाहूँगा कि वो इस ऐप को डाउनलोड करें और इसका इस्तेमाल करें, और आने वाले वक्त में हमारी जो जिद्दत आ रही है, साइंस जितनी तरक्की कर रहा है, उसमें ये काफ़ी फ़ायदा मंद रहेगा और काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें। आप मीटर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं वो भी इसके ज़रिए हो जाएगा। आप किसी भी किस्म की करेक्शन, इंस्टॉलमेंट्स या कुछ भी करना चाहेंगे इस ऐप के ज़रिए हो जाएगा। अगर किसी ने कोई शिकायत दर्ज करवानी हो तो फिर वो क्या करे? जी बिल्कुल, इसमें मेरे ख्याल से शिकायत दर्ज कराने के भी कंप्लेंट ऑप्शन भी है, आप वहाँ पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं और उसको दर्ज भी कर सकते हैं और टेलीफोनिकली कॉल भी कर सकते हैं वहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि मैपको ने एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया कि अपनी मीटर अपने रीडिंग, ये क्या मसाइल का हल है? सर, मसाइल का हल तो इसको हम एक सेंस में इस तरह कह सकते हैं कि हमारी सेटिस्फेक्शन है कि हम जितने यूनिट्स मैंने इस्तेमाल किए मुझे उसी का बिल आना चाहिए, मुझे किसी और का बिल नहीं भरना, मैंने अपना बिल भरना है।
और मेरी सेटिस्फेक्शन ये है कि जो मेरे मीटर पर जो रीडिंग है उसके मुताबिक मुझे बिलिंग होनी चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का कि जो उन्होंने ये ऐप इंट्रोड्यूस कराई है। तो मैंने ये ऐप अपने मोबाइल में की हुई है, अपना मीटर और अपनी रीडिंग। मेरा मीटर है, जिस दिन मेरी रीडिंग का वक्त है उस वक्त जाना है मैंने मीटर पे, अपनी ऐप यूज़ करनी है और अपने मीटर की रीडिंग उसकी स्नैप लेकर मैंने अपने जो ऐप है उसके ज़रिए इनको भेज देनी है। तो कम से कम मेरी ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरी जो रीडिंग है वो मैंने भेज दी है, तो मेरी बिलिंग दुरुस्त होगी। तो आप क्या समझते हैं कि पहले रीडिंग ठीक नहीं हो रही थी, अब इससे करने से ठीक होने लग जाए? सर देखें, ये तो मसाइल हमारे शुरू से आ रहे हैं कि कभी मीटर रीडर वक्त से पहले आ रहा है, कभी मीटर रीडर वक्त से बाद आ रहा है। पिछले सालों में शायद आपने देखा हो कि इस बारे में टीवी पर और दूसरे मीडियाज़ पर भी ये चीज़ चलती रही है कि रीडिंग टाइम पर नहीं हो रही। लेकिन अब मेरे अपने हाथ में है कि मैंने अपनी रीडिंग अपने टाइम पे लेकर खुद ही जो है ना वो ऐप के ज़रिए भेजनी है। तो मेरी सेटिस्फेक्शन है, मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ। और वो लोग जो अवेयर नहीं है इस चीज़ से, और जिन लोगों को मतलब जो लोग अनपढ़ हैं, वो लोग क्या करेंगे? सर देखें, हर घर में तकरीबन कोई ना कोई पढ़ा लिखा बंदा मौजूद है। और आप इस वक्त अगर ये रेशो देखें कि हमारे कितने लोगों के पास मोबाइल मौजूद है, मेरा ख़्याल है कि शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें मोबाइल मौजूद ना हो। तो क्योंकि मीटर तो हमारा एक ही है घर पे लगा हुआ, तो मैं अपने भाई को, किसी दोस्त को उसके ज़रिए उस ऐप को इंस्टॉल करवा सकता हूँ अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और इसको यूज़ कर सकता हूँ। हमारे पास अवेलेबिलिटी मौजूद है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हम उसका मस्बत यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर किसी ने शिकायत दर्ज करवानी हो तो वो कैसे करवा सकते हैं? देखें, इसमें जो मैंने मोबाइल ऐप, ये पावर स्मार्ट के नाम से जो मोबाइल ऐप इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, तो इसमें डुप्लिकेट बिल भी देख सकता हूँ मैं, और मैं अपनी कंप्लेन भी दर्ज करा सकता हूँ। मेरा अगर वोल्टेज का मसला है, मेरा अगर सपोज़ बिजली जाने का मसला है, कोई लोड शेडिंग शेड्यूल का मसला है, तो वो मैं अपनी कंप्लेंट्स इसके ज़रिए जो है ना वो दर्ज करा सकता हूँ, मेरी कंप्लेन भी दर्ज हो जाती है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का आसान तरीका है, इजीली हो रही है? ईज़िली हो रही है। गूगल प्ले स्टोर पे चले जाएं और वहाँ से पावर स्मार्ट ऐप के नाम से आप उसको जाके इंस्टॉल कर लें। तो मतलब आप समझते हैं कि एक बेटर इनिशिएटिव है? बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मैं ये समझता हूँ कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था, ये देर से हुआ है। तो अच्छा, इसमें एक ये भी ऑप्शन है कि वो इमेज बना के आपने शेयर करनी है। वो जो इमेज है, अब ये भी मसला होता है कि इमेज प्रॉपर तरीके से ली जाए, क्लियर हो, ये भी तो एक मसला है। देखिए, आज तो वो नहीं आते तो फिर वो कह रहे हैं कि ये नहीं चल रहा, एरर आने लग जाता है। मैं आपको ये बताऊं कि आज हम जो चीज़ सबसे बेहतर कर सकते हैं ना, तो वो शायद फ़ोटो ले सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए, ठीक है? क्योंकि ये बच्चा इस चीज़ को जानता है कि किस तरीके से फ़ोटो लेना है। तो अपने मीटर का एक बेहतर सा फ़ोटो लेकर जिस पर मैंने अपनी बिलिंग करवानी है, वो मैं ऐप के ज़रिए मैं भेज दूं, तो मेरा ख्याल है कि उससे मुझे फ़ायदा है। एक मैसेज आखिरी क्या देना चाहेंगे अब उस आवाम को जो इस चीज़ से अवेयर नहीं है, और मतलब क्या कहना चाहेंगे कि ये फ़ायदेमंद रहेगा आवाम के लिए? मैं तो ये मैसेज दूंगा कि हर बंदे को ये ऐप इंस्टॉल करनी चाहिए और इसको यूज़ करना चाहिए। हम अब जिस दौर से गुज़र रहे हैं, चीज़ें हमारे अपने हाथ में है। अपने मोबाइल से हम अपना बैंक अकाउंट को मैनेज करते हैं। तो ये भी एक उस किस्म का इनिशिएटिव है कि हम अपनी रीडिंग अब खुद मैनेज कर सकते हैं। कि कम से कम मेरी ये सेटिस्फेक्शन हो कि जितना मैंने चलाया है मुझे उसका बिल आया, मैं किसी का बिल नहीं भरूँगा, मैं अपना बिल भरूँगा और मेरे मीटर के मुताबिक मुझे बिलिंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनका भी जानते हैं, इनका भी मौक़िफ़ लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि मैप्को ने एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया है कि अपना मीटर अपनी रीडिंग, आप समझते हैं कि इससे आवाम के मसाइल हल हो पाएंगे? लगता तो नहीं है मैम हल हो पाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इससे पहले जो है जो रीडिंग होकर जाती थी वो गलत होती? नहीं, वो सही थी। कुछ बेहतर भी थी, कुछ जगह चोर बाजारी भी हो रही थी, कुछ जगह अच्छी भी थी। ये बात नहीं है कि भी सब जगह गलत था, कुछ जगह अच्छा भी था। ठीक है, तो
اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آن لائن کرنے کا اپلیکیشن یہ بنا، غلط ہے، دیکھیں نا، یہ بہت زیادہ غلط ہے. اب وہ انسان جو ان پڑھ ہے وہ تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. آج آپ کو پتہ ہے کوئی کسی سے ٹائم بھی پوچھو تو وہ لڑ پڑتے، تو وہ ریٹنگ والا پھر کیا کسی سے پوچھے گا. تو اب اس کا اتنا بڑا پروسیجر ہے وہ کیسے ایک عام عوام کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ناانصافی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وہی جو پہلے والا نظام تھا وہی ہونا چاہیے. غریب کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، جو بیچارہ ان پڑھ ہے وہ بھی بہت بڑا، اس کے ساتھ بھی سب سے پہلے کہ ان کو چاہیے کہ پہلے یہ اویئر کریں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی، ہے ہی نہیں پتہ ان کو. تو پتہ ہی نہیں کہ بھئی ایک مثال ہے، وہ بل نہیں آیا ابھی تک، وہ ڈبل جرمانہ ہو جائے گا تو اس سے زیادہ پریشانی ہو جائے گی ان کو. ڈبل جرمانہ تو آپ کو پتہ ہے پھر غریب آدمی کہاں سے پے کرے گا. پھر اوپر ہے کہ ایک امیج دی گئی ہے کہ تصویر بنانی ہے وہ ڈالنی ہے، اب تصویر خراب ہے وہ آگے ایرر آنے لگ جاتا ہے. کسی کے پاس تو موبائل نہیں ہے نا ٹچ میں، بٹنوں والا بھی ہوتا ہے. بٹنے والا زیادہ تر لوگوں کے پاس ہے ہی بٹنوں والا. یہ تو صرف لڑکے ہو گئے سوشل میڈیا والے، ان کے پاس ٹچ ہے، ہر بندے کے پاس تو نہیں ہے نا میم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں، یہ بہت غلط ہے ہی غلط. یہ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میسج تو یہی دینا چاہوں گا کہ بھئی اس طرح نہ کریں آپ. غریب آدمی کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا کہنا چاہیں گے کہ میپکو نے نیا نظام متعارف کروایا ہے کہ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ، یہ کیا صحیح فیصلہ ہے؟ جی بالکل صحیح فیصلہ ہے. دیکھیں جی، جو پہلے میٹر ریڈر آتا تھا وہ بلیک میل کرتا تھا، اس کو بلا کے کہتا تھا کہ جی ہمیں پیسے دیں، رشوت دیں تو آپ کی ریڈنگ پیچھے کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل اب وابڈا کلیئر ہو گیا اس معاملے میں نا. تو اس طرح یہ ہے کہ اب انسان اپنا خود میٹر کی ریڈنگ کرے گا، خود ہی چیک اینڈ بیلنس کرے گا، سارا کچھ خود ہی کرے گا. تو یہ اعتماد بحال ہوگا وہاں؟ بالکل اعتماد بحال ہوگا. جو لوگوں کے دماغ میں ایک بات ہے کہ وابڈا والے ایکسٹرا یونٹ ڈالتے ہیں، تو وہ ان کی اپنے ہاتھ میں ہوگی ہر چیز، وہ ریڈنگ خود ہی کریں گے اور خود ہی ان کا اعتماد بحال ہو جائے گا. ایک جدید چیز انہوں نے بنا دی ہے، اور وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں، جن کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ کیا کریں؟ دیکھیے جی، جو ان پڑھ ہیں ان کے بچے پڑھے لکھے ہیں آج کل، ٹھیک ہے. کوئی اگر والدین پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کا بچہ ضرور کالج میں اسکول میں جاتا ہے، تو وہ ان کے ذریعے اس کو کر لیں گے سروائیو. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹر انیشیٹو؟ جی بالکل اچھا ہے کہ وابڈا کا کوئی پروجیکٹ ہے تو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے عوام کو. ان کو چاہیے کہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور خود اس میٹر کی ریڈنگ کو کلیئر کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسانی سے انسٹال ہو جاتا ہے، آرام سے اس کو اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر؟ بالکل بالکل. اگر کوئی بچہ پڑھا لکھا ہے جس نے مڈل پاس ہے تو وہ اس کو ایزی کر سکتا ہے اور اس کو جو ہے نا استعمال بھی کر سکتا ہے. عوام کی پریشانیاں حل ہو پائیں گی؟ امید تو ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک اچھا ایک پروجیکٹ ہے وابڈا کا، تو لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میسج یہی ہے کہ آپ وابڈا کا ساتھ دیں. جو لوگوں کے دماغ میں غلط فطور ہے کہ وابڈا والے غلط ریڈنگ ڈالتے ہیں، تو انشاءاللہ اس ایپ کے ذریعے یہ جو فطور تھا وہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کریں اور استعمال کرنے کی کوشش کریں. ناظرین یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں. السلام علیکم سر. جی کیا کہنا چاہیں گے کہ میپکو نے ایک نیا نظام متعارف کروایا ہے کہ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے مسائل حل ہو پائیں گے؟ جی بالکل. یہ ایک حکومت کا جو ہے وہ انقلابی اقدام ہے. جو میٹر ریڈر ہوتے تھے پہلے، وہ جس مرضی کی ریڈنگ زیادہ کر دیتے تھے، کم کر دیتے تھے، کسی کو اوبلائج کرتے تھے، کسی کو جو ہے وکٹمائز کرتے تھے. تو اس سے جو ہے یہ جان چھوڑ جائے گی. اور جو انقلابی اقدامات میاں محمد شہباز شریف کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، یا جو سی ایم پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، تو یہ جو ہے وہ قابل ستائش اور قابل تعریف ہیں. اچھا، اس کا جو پروسیجر ہے وہ اب ان لوگوں کو نہیں پتہ جو لوگ بٹنوں والے موبائل رکھتے ہیں. جی یقیناً یہ پاکستانی عوام کے تو مسئلہ ہے، لیکن آج الحمدللہ پاکستانی عوام کسی قوم سے پیچھے نہیں ہے. جو بالکل ان پڑھ ہیں وہ بھی ٹک ٹاک چلا رہے ہیں، جیز کیش. تو اس میں بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اگر حکومت کی طرف سے تھوڑی سی اویئرنیس دی جائے تو یہ مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. قابو کر. آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے جو ریڈنگ کر کے بندہ جاتا تھا وہ ٹک نہیں کرتا تھا، اس سے مسئلہ ہوتا تھا، جو اب کی جا رہی ہے یہ سے کافی حد تک فائدہ ہوگا؟ پہلے تو یہ کرتے تھے نا میڈم، وہ رشوتیں لے کے جو اگر کوئی دیتے تھے، کسی کی لائن ہوتی تھی، وہ ریڈنگ اگر زیادہ بھی ہوتی تھی، وہ جو سبسڈی دی جا رہی تھی 200 یونٹ پہ، تو اس کو کور کر لیتے تھے. جو ان سے نہیں ہوتی تھی وہ 200 کی جگہ 250 یونٹ پھر اگلے مہینے میں ایڈجسٹ کر کے اس کا بیچارے کا 10,000 کا بل آ جاتا تھا. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیٹر انیشیٹو؟ یہ انقلابی انیشیٹو لیا گیا ہے جس پہ ہم حکومت پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اعتماد بحال ہو پائے گا وہاں؟ میں کہہ رہا ہوں جی، آج جو پاکستانی عوام جو مورال بلند ہے، ورنہ پہلے جو ہے وہ حکومتیں تھیں، انڈیا جب مرضی چڑھائی کر دیتا تھا. تو یہ انہی میں نہیں، وابڈا وغیرہ میں پاکستان کا جو آرمی چیف ہے، فیلڈ مارشل یا وزیر اعظم، انہوں نے آج پاکستانی عوام کا جو ہے وہ سینہ چوڑا کر دیا ہے. کسی بھی محاذ پہ ہو، کہاں ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، آج الحمدللہ اس پہ بھی قابو پا لیا ہے. چاہے وہ دشمن کو مار کا حق میں جواب دیا گیا ہو،
या वापडा के जो इनकलाबी इकदामात हों, हर जो इकदाम है गवर्नमेंट का, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैपको ने एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया है कि अपना मीटर, अपनी रीडिंग अपना मीटर, क्या कहना चाहेंगे? ये एक बेटर इनिशिएटिव है, इसके मसाइल हल हो पाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मीटर रीडर पहले आते थे तो अपनी मर्ज़ी की रीडिंग करके चले जाते थे, यूनिट वगैरह ज़्यादा करके चले जाते थे। अभी नहीं, अपनी रीडिंग अपनी ही होगी। समझते हैं कि इससे आवाम के मसाइल हल हो पाएंगे? इंशाल्लाह होने तो चाहिए। पहले जो रीडिंग करके जाता था बंदा, वो ठीक नहीं करके जाता था, इस तरह से सही होगा? ऐसे तरह बेहतर होगा, वो अपनी मर्ज़ी की रीडिंग डाल के चला जाता था। अभी 200 यूनिट नहीं होते थे, वो अपनी एवरेज पूरी करने के लिए 200 यूनिट प्लस लेके चला जाता था, लेकिन 191 यूनिट होते थे, 9 यूनिट फालतू डाल के वो 200 से प्लस करके चला जाता था। इससे आवाम को बहुत फ़ायदा होगा, सार्फिन को बहुत फ़ायदा होगा। आप समझते हैं कि ये इसका प्रोसीजर बहुत बड़ा है और ये जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने में भी मुश्किल होती है या इजीली हो रही है अभी ऐप स्टोर? ये एप्लीकेशन को अभी टाइम लगेगा समझने में भी आवाम को, और क्योंकि नई नई चीज़ आई है, वो टाइम तो लगेगा लाजमी, लेकिन आवाम के लिए आने वाले वक्त में बेहतर होगा। क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है, स्पेशली ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके पास बटनों वाले फ़ोन, उनको नहीं है इस चीज़ का आइडिया कि कैसे करना है। हाँ, वो तो बात आपकी बिल्कुल बजाय है कि बाज़ लोगों के पास टच मोबाइल नहीं है, उसकी वजह से लोगों को मुश्किलात तो आएंगी वक्ती तौर पे, लेकिन बाद में आने वाले वक्त में फ़ायदा देगी। इससे आवाम का एतमाद बहाल हो पाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये क्या लॉन्ग लास्टिंग होगा या सिर्फ अभी थोड़ी टाइम के लिए इन्होंने निकाला फिर ख़त्म कर देंगे? ये अब बाबड़ा वाले बेहतर बता सकते हैं, हम वक्त नहीं बता। मैसेज क्या देना चाहिए? कि मैसेज यही देना चाहेंगे बाबड़ा वालों को कि मेहरबानी करके जो रीडिंग हो मौके पे वही लिखा करें। आवाम के हालात इस टाइम बहुत बुरे हैं, हालात के वो सब नहीं कर पा रहे कि नई चीज़ आई है, समझ नहीं आ रही कि कैसे चलानी है। हाँ सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजरीन। जी तो नाजरीन, हमने आवाम का भी मौक़िफ़ लिया, लेकिन अब हम जा रहे हैं मैपको के दफ्तर, वहाँ जाकर भी लोगों का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिए। नाजरीन, मैं इस टाइम मैपको के कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इनका आवाम का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करूँगी। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि मैपको ने एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया है कि अपना मीटर अपनी रीडिंग, ये क्या कहना चाहेंगे कि इससे मसाइल हल हो पाए? नहीं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। इससे पहले ये था कि हमें बड़ी मुश्किलात का सामना था, इससे रीडिंग का मसला होता था बार बार, लेकिन अब ये है कि जब से ये रीडिंग का मसला हल हुआ है तो उसे हम जब भी स्नैप लेते हैं एज़ यूजुअल जैसे होता है, पहले भी मैं ले चुका हूँ, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इससे। जो रीडिंग लेके हम स्नैप सेंड करते हैं आगे, उसी के मुताबिक ही हमें बिल मुयसर होता है। आपके बिल में ओवर रीडिंग या ज़ायद यूनिट्स डाले गए हैं इससे पहले? नहीं, इससे पहले इश्यूज़ आ जाते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से ना ये इश्यूज़ नहीं आ रहे। तो ये अब जब से ये निज़ाम मुतारफ़ हुआ है उसके बाद से आप कह रहे हैं कि ये इशूज़ नहीं आ रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हम मुतमईन हैं इससे काफ़ी। इससे पहले में और अब की रीडिंग करने में क्या फ़र्क है? बस इतना कहूँगा कि काफ़ी मुतमईन है इससे। जो ये अब जो निज़ाम आया ना, इससे हम काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं। अब ये है कि अब हमारे पास ये इश्यूज़ नहीं है कि अब मीटर रीडर आएगा, वो रीडिंग लेगा तो हमारा। पुराने सिस्टम में क्या शिकायत? बस यही इश्यूज़ होते थे कि हमें यही होता था कि मीटर रीडर कभी टाइम पे आ रहा है, कभी नहीं, तो जिसकी वजह से मसाइल आ रहे थे। लेकिन अब बेहतर है काफ़ी मामलात ना। अच्छा, आप नया निज़ाम अपना मीटर अपनी रीडिंग के बारे में क्या राय देना चाहेंगे उन आवाम को जो लोग अवेयर नहीं है? मैं आवाम को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इसके अवेयरनेस हासिल करें। काफ़ी अच्छी ऐप है, तो इससे आप मुस्तफ़ीद हों। आप क्या समझते हैं कि इससे शफाफियत मज़ीद बढ़ेगी? जी बिल्कुल। अब जब आप खुद रीडिंग ले रहे हैं तो इससे शफाफियत ही बढ़ेगी। इसके अंदर वो नहीं है कि आप जो रीडिंग ले रहे हैं उसके अगर बिल फ़र्ज़ मुख्तलिफ बिल आता है या रॉन्ग बिल आता है तो आपके पास जो रीडिंग होगी तो जिससे आप ये जैसे RCFC बना हुआ है, आप इधर आके क्लेम कर सकते हैं कि हाँ हमारा ये मसला है। इधर आके आप जिस टाइम मर्ज़ी आके अपना मसला हल करवा सकते हैं इन 24/7। ये सिस्टम सही तरीके से लागू होगा आगे इन? जी अगर लागू होता है तो इंशाल्लाह काफ़ी मसले हल होंगे, और अभी तक फ़िलहाल अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका मतलब इसका तरीक़ाकार क्या है? अब वो इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड इजीली कर सकते हैं? हाँ, आप मैपको की वेब पे जाएं, इसको आसानी से आप कर लें। ये तो आम नॉर्मल इंसान है जो भी है, ज़्यादा इसमें पढ़े लिखे आदमी की भी वो नहीं है, आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, क्या आवाम जो है वो रीडिंग देने से आसानी महसूस करेगी?
جی بالکل. اور اسپیشلی وہ لوگ جو لوگ ان پڑھ ہیں اور ان لوگوں کو اس چیز کا اندر تعاون نہیں ہے، وہ لوگ کیسے پھر کریں گے؟ آپ یہ سمپل سا ہے، یہ آپ گوگل پہ جائیں گے، جسٹ اس پہ آپ اسپیک کریں گے، آپ وہ سامنے ایپ آ جائے گی، اس کو آپ لاگ ان کریں، آپ اس کے اوپر سنیپ لے لیں. اب اس میں ایک ایپ فوٹو کا کہ اس میں سنیپ لی جائے گی، سنیپ اپلوڈ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ بھی مسئلہ کہ سنیپ صحیح طریقے سے لی جائے، اب وہ بلر آتی ہے تو بیچ میں ایرر لکھا ہوا جاتا ہے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہی ہے. نہیں، اب عوام کو اتنی تو اویئرنیس ہے پڑی، اب ایسا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر رانگ ٹائم میں آپ لے رہے ہیں تو پھر اس کا تو مسئلہ آنا ہے نا. آپ جس دن آپ نے ریڈنگ لی ہے نا، آپ اسی دن ہی سینڈ کریں. جی بالفرض آج ریڈنگ ڈیٹ ہے، آپ آج ہی کی ڈیٹ میں ریڈنگ لیں گے تو آپ کو رسپانس ملے گا. ادروائز اگر آپ آج ریڈنگ ڈیٹ نہیں ہے، آپ اس کو سینڈ کر دیتے ہیں آگے، تو کافی مسائل ہوں گے. اچھا، اگر بل درست نہیں آیا تو پھر آپ شکایات کہاں اپنی درج کروا سکتے میں ایز اے ادھر آیا ہوں، ادھر اس لیے آیا ہوں، یہ ہمارا یہ RCFC سیکٹر کو ہے، کنزیومر کے لیے یہ تو ادھر میں بل نکلوانے کے لیے آیا تھا. تو آپ کو جب بھی ہو ادھر، عام عوام سے بھی میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی شکایات ہو تو آپ ادھر آئیں RCFC، تو ادھر آ کے اپنے مسائل حل کروائیں 24/7. کیا یہ سسٹم عوامی مسائل حل کر پائے گا؟ فی الحال تو کر رہا ہے. حل ہوگا اس سے؟ جی بالکل اعتماد ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ کنزیومر آئے بیٹھے ہیں تو آپ ان سے بھی کر لے پتہ، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے اس سے کافی فائدہ ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہاں پر اور کنزیومر بھی موجود ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، کیا کہنا چاہیں گے کہ میپکو نے ایک نیا نظام متعارف کروایا ہے کہ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کا مسائل حل کر پائے؟ میں اس سے نا بڑا وہ ہوں کہ لوگ اپنی ریڈنگ آپ کریں اور بھیجیں. یہ جو میٹر ریڈنگ کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ، یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. اور یہ بڑا اچھا ہی اقدام کیا ہے. جب سے یہ کنزیومر سینٹر بنا نا، CCRC، تو اس کے لیے ہم آتے ہیں. 1.5 منٹ پہلے RO کے پاس جانا پڑتا تھا یا ادھر چیف صاحب کے پاس جانا پڑتا تھا، اس سے 1.5 منٹ پڑتی تھی. اس سے بڑا اچھا اقدام ہوا ہے کہ اب ان کے پاس آتے ہیں. میں بھی 1.5 بڑھانے کے لیے آیا تھا، وہ 1.5 بھی انہوں نے بڑھا دی ہے. اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے. میں تو کہتا ہوں یہ لوگ پڑھائیں، ان میٹر ریڈروں سے جان چھڑے گی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کرپشن ختم ہو جائے پاکستان سے. پاکستان زندہ باد. آپ یہ بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اگر شکایات درج کروانی ہو تو یہ پھر کہاں آگے کروا سکتے ہیں؟ ہاں، میں نے بھی سنا ہے کہ بھائی شکایات یہاں کرا دیں یا میپکو کو چیف صاحب کرائیں جو ان کو کرائیں. اصل میں نا شکایت سنتے نہیں. شکایت تو کرتے ہیں ہم واسطے خلاف کریں، وہ ان کے خلاف کریں. وہ ہر ملازم کی سپورٹ کرتا ہے، عوام کی سپورٹ کوئی نہیں کرتا. پہلے جب چیکنگ ہوتی تھی یونٹس کی، آپ سمجھتے ہیں وہ والا صحیح طریقہ تھا یہ جو اب اپنایا گیا یہ ٹھیک ہے؟ اصل میں طریقہ تو صحیح ہے، مگر ہماری وہ عوام اس قابل نہیں ہے نا. ہر لوگ پڑھے لکھے تو نہیں ہے نا. اب یہ میرے پاس تو یہ سادہ موبائل ہے. میں نے آج کہا میرے پاس تو سادہ موبائل ہے، بچوں کے پاس موبائل ہے، مگر بچے اب پوری قوم ایسے ہے کہ صبح لیٹ اٹھتی ہے. پہلے ہم اٹھتے تھے نا، ہمارے والدین اٹھا رہے تھے ہمیں. اب تو 10-12 بجے سے پہلے بچے اٹھتے بھی نہیں. سمجھتے ہیں کہ عوام کا اعتماد بحال ہو پائے گا؟ لگتا تو ہے، مگر مجھے مشکل نظر آتا ہے. کیونکہ عوام یہ ساری سب کا قصور ہے. میں ایک بندے کو نہیں کہتا، اس میں ہمارا بھی قصور ہے، حکمرانوں کا بھی قصور ہے. اصل میں جو ان کے لوگ ہیں وہ اچھی ریڈنگ کر رہے ہیں تو یہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ہاں جی. اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے امیج بنانی پڑتی ہے، تصویر بنانی پڑتی ہے، تصویر بنا کے ڈالنا پڑتا ہے. تو اب یہ بھی ایک تماشا ہے کہ تصویر ٹھیک نہیں آ رہی تو وہ ایرر آ رہا ہے، بار بار وہ ڈالو. یہ بھی ایک ٹائم کا ریڈنگ 14 دفعہ ہوتی ہے، 14 ریڈنگ آتی ہے. پہلے ڈیٹ آتی ہے، پھر وہ آتی ہے. اب ان کو کون سی ریڈنگ بھیجنی ہے؟ پہلے تو عوام کو اس کے بارے میں بریفنگ دی جائے، بھائی یہ آپ نے یہ والی ریڈ بھیجنی ہے. کیونکہ ہاں، تو آپ اس سے میپکو کے جو یہ نظام ہے اس سے خوش ہیں؟ ہاں دیکھو جی، وہ نظام تو بڑا اچھا ہے. اس پہ عمل ہوتا ہے، اویئر کیا جائے. ہاں، اس کو اویئر کیا جائے اور اس کو یہ لوگوں کو بتایا جائے. جیسے تو ہوتا نا، جا کے اس کے لوگوں کو ٹریننگ دیا جائے، بھائی اس طرح ریڈنگ کرنی ہے آپ نے. یہ 14 ریڈنگ ہے، اس میں سے 2 ریڈنگ بھیج رہے ہیں. وہ صبح کی ریڈنگ الگ ہوتی ہے، شام کی ریڈنگ الگ ہوتی ہے. عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں بھی ریڈنگ کیسی ہوتی ہے. ہاں جی. یہ جو ہے اب عام عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس چیز سے اویئر نہیں ہے؟ میں عوام کو ویسے دیتا ہوں بھائی یہ دیکھیں اس کو، بھائی کس طرح ریڈنگ کرنی ہے، اسے سمجھیں، ویسے ریڈنگ بھیجیں. چلو عوام کو تو فائدہ ہوگا، بھائی چلو ریڈنگ ٹائم پہ چل جائے گی. بڑا شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین، یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. سر، کیا کہنا چاہیں گے کہ میپکو نے ایک نیا نظام متعارف کروایا، اپنا میٹر اپنی ریڈنگ، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ یہ عوام کے مسائل حل کر پائے گا؟ جی ہاں جی ٹھیک ہے. اب یہ جب سے ایپ وغیرہ بنی ہے اس سے
ریڈنگ وغیرہ بھی ہم خود کر کے سکتے ہیں. اس کی جو ریڈنگ ہوگی تو بل بھی ہم خود ہی لے سکتے ہیں اب اس کا. ٹھیک ہے، اب تک آپ کر چکے ہیں؟ ہاں جی. تو آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح اچھا انیشیٹو؟ ہاں جی. وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں اور جو لوگ اس چیز سے اویئر نہیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ کیسے کریں؟ ان کے لیے یہ دفتر بنایا گیا ہے. وہ کوشش کریں ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس دفتر میں آ کے اپنا مسئلہ حل فوری طور پہ حل کروائیں. ہاں جی. اگر کسی نے شکایات درج کروانی ہو تو وہ پھر کیا کریں؟ وہ کیا نام ہے نمبر دیا گیا ہے انہوں نے، تو اسی نمبر پہ کال کیا کریں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ آسانی سے ہم انسٹال کر سکتے ہیں؟ ہاں جی. پلیز. ایزیلی ہے؟ ہاں جی. پلے اسٹور پہ ہاں جی. ہاں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں اور جی. اگر کوئی مسائل ہیں تو وہاں پہ نمبر دیا گیا، وہاں پہ نمبر دے کے اپنا مسائل جی اسی نمبر پہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اس سے خوش ہے؟ ہاں جی. یہ صحیح اچھا نہیں؟ جی. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ وہ لوگ جو اسی سے اویئر؟ وہ جو لوگ اگر میٹر وغیرہ کے لیے پریشان یا بل کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں وہ کوشش کریں کہ بھئی RCC میں کوشش کریں آنے کی، وہاں پہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ پہلے کیا جو ریڈنگ ہو رہی تھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، یہ نئی انہوں نے چیز نکالی ہے اس سے صحیح ہونے لگ جائے گی، یہ کیا ہے مطلب فرق کیا آ گیا اس میں؟ وہ پہلے تھوڑا سے مسائل بن جاتے تھے لیکن اب مسئلے حل ہو سکتے ہیں ان کے بھی، کیونکہ دفتر جہاں بھی بنے ہیں نا انہی لوگوں کے لیے بنائے گئے. اس میں ایک امیج کا مسئلہ ہے کہ اس میں تصویر لی جاتی ہے وہ ڈالی جاتی ہے، تصویر لینے کا بھی تو مسئلہ ہے کہ تصویر ٹھیک نہ آئے تو اس میں ایرر آنے لگ جاتا ہے. اس کا وہ اب مسئلہ انہوں نے حل کر دیا ہے، کمپیوٹر وغیرہ آن لائن وغیرہ کر دی ہے سیٹنگ، تو اس میں ایسے نہیں ہے کہ یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے، ٹائم لیا جاتا ہے پھر جا کے آپ کا بل پے ہوتا ہے؟ نہیں وہ پہلے ہوتا تھا، اب مسئلے بھائی حل ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، مگر اس ٹائم وقت بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں میپکو کے ڈائریکٹر کمرشل اسد حماد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سر بجلی کا جو بلوں کا مسئلہ ہے کہ اس میں اوور ریڈنگ اور اضافی یونٹس کے مسائل ہیں، وہ عوام کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن اب میپکو نے ایک نیا نظام متعارف کروا دیا ہے کہ اپنی ریڈنگ میٹر اور اپنی ریڈنگ. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ کیا مسائل کا حل ہے؟ جی پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے یہ اسپیشل ایپ متعارف کروائی گئی ہے، اپنا میٹر اپنی ریڈنگ، اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ میپکو کے صارفین کا بلنگ پر اعتماد کو بڑھایا جائے، برقرار رکھا جائے، اور ان کو یہ انشور کروایا جائے کہ اوور بلنگ کے خلاف میپکو اور حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. ہم کسی بھی قسم کی اوور بلنگ کو یا کسی بھی قسم کی غلط بلنگ کو سپورٹ نہ کرتے ہیں اور نہ آئندہ کریں گے. اسی مقصد کے لیے ایک ایپ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ لانچ کی گئی ہے، جس میں صارفین کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنے میٹر کی ریڈنگ خود لے کر جو ہے وہ ایپ پر اپلوڈ کر سکیں، اور ان کے میٹر پر جو ہے وہی ان کی اپنی کھینچی ہوئی تصویر وہ آ جائے گی، ان کی ریڈنگ ہی بل پہ پرنٹ ہوگی اور اس کے مطابق ہی بل بنے گا. اچھا، عوام کے نا یہ بھی کچھ خدشات ہیں کہ یہ شفافیت نہیں دے سکے گا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس ایپ کو جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ سرٹن اس میں کچھ کرائیٹیریاز جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جب آپ تصویر لیں گے تو اس میں میٹر کی پکچر واضح ہو، میٹر نمبر واضح ہو، ڈائل کی ریڈنگ واضح ہو، اور اس اسپیسیفک ڈیٹ میں ریڈنگ لی جائے جس اسپیسیفک ڈیٹ میں اس میٹر کی ریڈنگ ڈیو ہے، جو کہ بل کے اوپر پرنٹ بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کرائیٹیریاز کو پورا کر کے اپنی ریڈنگ لیں گے تو اس میں کسی بھی قسم کی وہ 100% چانس ہے کہ جو آپ کی اپنی بنائی ہوئی پکچر ہے وہی بل پہ پرنٹ ہوگی. تو اس میں 100% شفافیت ہے، اور PITC جو اس ایپ کو مانیٹر کر رہی ہے وہ ان صارفین سے رابطہ بھی کرتی ہے جن کی تصاویر کسی بھی وجہ سے اپلوڈ نہیں ہوتی، اور اگر وہ صارفین اس پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں تو پھر PITC متعلقہ ڈسٹریبیوشن کمپنی سے رابطہ کر کے ان کی تصاویر کو دوبارہ انالائز کرواتی ہے، اور پھر انہی کی تصویر کے مطابق بل ریوائز بھی ہو جاتا ہے اگر کنزیومر کی کھینچی ہوئی تصویر درست ثابت ہو. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نظام متعارف ہوا ہے یہ بہترین ہے؟ بہترین کی طرف سفر ہے، ایک قدم ہے، اور انشاءاللہ اس سے اور بھی اچھی جو ہے ایپس متعارف ہوں گی، اور
صارفین کو اس سے اچھی سروسز مہیا ہوں گی. اوور ریڈنگ کے جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور کیا پالیسیز اپنائی گئی ہیں؟ میپکو میں بڑا ایک بہترین اور احسن قسم کا اقدام کیا گیا ہے کہ صارفین کی کمپلینٹس کو فوری طور پہ ریڈریسل کرنے کے لیے ریجنل فیسیلیٹیشن سینٹر میپکو ہیڈ کوارٹر میں قائم کیا گیا ہے, اور ہر سرکل میں سرکل فیسیلیٹیشن سینٹر CFCs بنائے گئے ہیں. جو ہمارا RCFC یعنی ریجنل کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, یہ 24/7 یعنی 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے, اور اس میں صارفین کو ان کی کمپلینٹس کے بارے میں مکمل آگاہی دی جاتی ہے, اور صارفین اگر بل کے حساب اپنے بل کو لے کے بل کی کوئی قسط کروانا چاہتے ہیں, ڈیٹ ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں, یا ان کی رانگ ریڈنگ کا مسئلہ ہے تو وہ فی الفور اسی وقت حل کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کی کمپلینٹس کو باقاعدہ طور پہ رجسٹر کیا جاتا ہے CCMS کے ذریعے, آن لائن موبائل 8118 SMS کے ذریعے اور 118 موبائل کال کے ذریعے. یہ سارا ریکارڈ جو ہے یہ کمپیوٹرائزڈ ہے, آن لائن ہے, اور پریسکرائب نیپرا کی ہماری لمٹس ہیں کہ ہر کمپلینٹ کا ریڈریسل ٹائم کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی بائنڈنگ بن جاتی ہے. جب کنزیومر جو ہے کمپیوٹر پہ یا آن لائن کمپلینٹ کرواتا ہے تو ہم نے اس کو اسی کے پریسکرائب ٹائم لمٹ کے اندر ہی ریزالو کرنا ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میپکو کا ایک کمپلینٹ ریڈریسل ٹائم جو ہے وہ ود ان نیپرا لمٹس ہے, اور ہم اپنی طرف سے بہترین کوششیں کر رہے ہیں کہ صارفین کو اچھی سے اچھی سروس فراہم کریں. اچھا, بل درست نہ آنے کی صورت میں شکایات کہاں درج کرائیں پھر؟ دیکھیں, بل درست نہ آنے کی صورت میں سب سے پہلے تو اپنے متعلقہ سب ڈویژن یا ریونیو آفس میں جانا چاہیے. اگر وہاں آپ نہیں جا سکتے تو آپ 118 پہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں, 8118 پہ SMS کر سکتے ہیں. اب ادھر SMS کرنے سے شکایت درج ہو جائے گی؟ جی, شکایت درج ہو جائے گی, آپ کا موبائل نمبر آ جائے گا, اور وہ آپ کو ٹریک کر کے خود ہی آپ کو نمائندہ جو ہے جو کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر پہ ہوگا وہ آپ کو کال کر کے آپ کی شکایت درج کرے گا, آپ سے پوچھے گا, اور پھر اس کو ریڈریس کر کے آپ کو انفارم بھی کرے گا. یہ تو ایک جو نئی ایک پیشکش آپ لوگوں نے ڈالی, یہ تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ سی لگ رہی ہے. اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے عوام کو بھی, جدید ٹیکنالوجی ہی ہے. اچھا, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ عوام اور وابڈا دونوں کے لیے اس نظام کے بڑے فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ عوام اور محکمے کے درمیان اعتماد کی ایک فضا جو ہے نا وہ قائم ہوگی, بلکہ بہتر ہوگی, جس میں لوگوں کو یہ اعتماد ہوگا کہ ان کی ریڈنگ جو ہے, ان کا بل ان کی ریڈنگ کے مطابق ہے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا کوئی ایرر نہیں ہے. اور محکمے کو بھی اس چیز کی جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ صارفین کو جو ہے کسی قسم کا غلط بل دیا جا رہا ہے, کیونکہ صارفین ہی اپنی ریڈنگ خود اپنی تصویر بھیجیں گے اور اس کے مطابق بل پرنٹ ہوگا. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ محکمہ اور عوام دونوں کے لیے ایک بہت اچھا آغاز ہے. کیا مستقبل میں اس سسٹم کو مزید ڈیجیٹل یا خودکار بنانے کا کوئی ارادہ ہے؟ جی, حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ہمارے میٹرز ہیں, سنگل فیز اور 3 فیز, ان سب پہ سمارٹ میٹرز لگا دیے جائیں. تو اس پہ کام جاری ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی بہت جلدی کام سٹارٹ ہو جائے گا, اور دیر یا بدیر ہم جو ہے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جو قدم رکھ بھی چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچے گا. سمجھتے ہیں کہ عوام اور جو کاروبار دونوں وابڈا پر اس سے اعتماد کرنے لگیں گے؟ بہتر ضرور ہو جائے گا جی, بہتر ضرور ہو جائے گا. ہماری کمپلینٹس کی جو ریشو ہے, جو جب سے ہماری یہ اسنیپ ریڈنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے ہماری کمپلینٹس کی ریشو میں جو اوور بلنگ کی یا غلط بلنگ کی تھی ایک نمایاں کمی آئی ہے. اور پچھلی دفعہ جب سے یہ ایپ ہماری اپنا میٹر اپنی ریڈنگ والی ایپ لانچ ہوئی ہے, اس وقت سے ہمارا جو میپکو میں ہماری ایک جو ہمارا PRO ڈائریکٹوریٹ ہے, پبلک ریلیشن آفس, اس کی مؤثر ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے میپکو میں سب سے زیادہ صارفین نے اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کی ایپ جو ہے وہ یوز کی ہے. اور میپکو میں سب سے زیادہ سکسیس ریشو بھی ہے کہ سب سے زیادہ تصاویر جو ہیں کنزیومرز کی وہ پورے پاکستان میں میپکو میں ہی پرنٹ ہوئی ہیں جو انہوں نے خود کھینچی تھیں. تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت احسن قدم ہے, اور لوگوں کا اعتماد کا اظہار ہے میپکو کی سروسز پہ, اور کہ وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. اچھا, اگر ہم بات کریں تو اب تک کتنی ریڈنگ ہوئی ہیں؟ دیکھیں, پچھلے مہینے ہماری 11,913 جو لوگ ہیں, جب یہ پچھلے مہینے لانچ ہوا تو انہوں نے اس کو یوز کیا تھا, اس فیسلٹی سے استفادہ کیا تھا.
اور اب یہ نیا منتھ ہمارا شروع ہوا ہے اگست کا، اس میں اب تک جو ہیں 2100 لوگ آلموسٹ جو ہے تصاویر کے ذریعے اپنی ریڈنگ بھیج چکے ہیں. کیا یہ سسٹم عوامی اعتماد بحال کر سکے گا؟ انشاءاللہ اس سے کافی بہتری آئے گی. اچھا سر، اب ایک پروگرام کے اختتام میں لاسٹ میسیج جو آپ عوام کو دینا چاہیں. عوام کو چاہیے کہ وہ حکومت کی دی گئی اس سہولت سے استفادہ کریں، زیادہ سے زیادہ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، جو کہ گوگل پر اور ایپ سٹور پہ، گوگل ایپ سٹور پہ اور ایپل سٹور پہ جو ہے وہ مفت جو ہے وہ اویلیبل ہے. اور مزید کے بلوں کی بیک سائٹ پہ اس کا QR کوڈ بھی موجود ہے، جو اب نئے بل آ رہے ہیں تو وہاں سے بھی آپ QR کوڈ اسکین کے ذریعے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے اپنا میپکو پر اعتماد کو اپنا بحال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر پہلے سے آپ کا بحال ہے تو اسے بہتر بھی بنا سکتے ہیں. جو ناظرین، ہم نے اسد صاحب سے بات کی اور عوام کی بھی رائے لی، ان کا بھی موقف لیا، سب کی مختلف رائے تھی، اور آج ہم بات کر رہے تھے اپنا میٹر اپنی ریڈنگ پہ. امید کرتی ہوں کہ یہ جو ایک نئی ٹیکنالوجی ہے وہ عوام کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہوگی. مگر اس ٹائم وقت ایک پروگرام ختم ہونے کا، میں ایک نئے پروگرام آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے فاطمہ بلوچ کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.